بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں بڑا غصے میں بھی ہوں اور عجیب سی کوئی کیفیت ہے، کیونکہ میں نے تو پاکستان کو اس طرح کبھی اپاہج نہیں پایا اپنی لائف میں۔ اس نے جب بھی خوبصورت رزسٹ کیا آگے، اور اتنا اپاہج، اتنا میں نے پاکستان کو ہاتھ بندھے ہوئے کبھی نہیں پایا کہ اس کے ہاتھ کیوں باندھ دیے گئے ہیں اور کس نے باندھے ہیں اس کے ہاتھ، کہ کل سے انڈیا ہمارے اوپر میزائل پھینکے جا رہا ہے اور وہ ہمارا سسٹم اس کو روک نہیں پا رہا۔ وہ جس ٹارگٹ کر رہا ہے تو وہ اس ٹارگٹ پہ آ کے لگ رہے ہیں۔ کوئی مسجد ہے یا کوئی مدرسہ ہے، یا آج تو کوئی پتہ چلا ہے فوجی لاہور میں کہیں گرا ہے اور 4 فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو آج تو ڈرونوں کی انہوں نے بھرمار کر دی ہے۔ سندھ میں نے دیکھا ہے، کراچی میں دیکھا ہے، اور کوئی عمر کوٹ کہہ رہے ہیں، فیصل آباد کہہ رہے ہیں، چنیوٹ کہہ رہے ہیں، اٹک کہہ رہے ہیں، راول پنڈی۔ تو ہم آگے ریلیٹیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ ہمارے تو 2019 کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، انہوں نے تو جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ تو آج پاکستان کیوں بندھا ہوا ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اور بڑی تکلیف میں ہوں واللہ کہ پاکستان کی قوم نے یہ سارا کچھ جو اتنا بڑا، یہ ہمارے شاہین 1 2 3 ابدالی، غوری، فتح، یہ کس لیے ہم نے بنائے ہیں؟ یا گھر میں پھر اس کی مثال دوں کہ جب اسلحہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اور دشمن آپ کو مارنے آ جائے تو آپ اسلحہ آلریڈی نکالتے ہو۔ تو پاکستان ہمارا گھر ہے، اور ہمارا کائنات میں کوئی دشمن ہے تو وہ انڈیا ہی ہے، اور وہ ہمارے اوپر بالکل ایسے براجمان آ کے چڑھ گیا ہے، اور ہم آگے ریلیٹیٹ نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے یہ پینسلیں میک اپ کرنے کے لیے بنا رکھی ہیں؟ یہ میزائل کس لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں؟ اور ہمارا پھر یہ چیز بیچی جا رہی ہے کہ جب وہ آ کے گر جاتا ہے میزائل تو کہتے ہیں ہم نے مار گرایا۔ بھائی وہ تو مار گراتے تو جب انڈیا کی بارڈر پاکستان کی اس نے کراس کی تھی تو اس وقت آپ لوگ اس کو گراتے۔ کیا ہمارا ڈیفنس کا معاملہ اتنا کمزور ہے کہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ حالانکہ یہ 2025 ہے، کوئی پتہ بھی ہلتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں تو اللہ جانے دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستانیوں نے پیسے دھول میں پھینک دیے۔ یہ جو اپنا ڈیفنس بجٹ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے یہ سارا کچھ بنایا، یہ کس لیے بنایا تھا؟ انہوں نے ہمارے 35-40 بندے مار دیے۔ کیا وہ پاکستانیوں کا خون نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے کیا؟ جو غریب آدمی ہے اس کا کوئی پاکستان کے ساتھ حق نہیں ہے؟ جتنا کوئی امیر آدمی اس ملک کو ٹیکس دیتا ہے اتنا غریب آدمی بھی اس کو ٹیکس دیتا ہے۔ یہ چیزیں ساری پاکستان سب کا ہے، ہر بندہ ٹیکس پیئر ہے، اور اپنا پیٹ کاٹ کے یہ انہوں نے سارا کچھ بنایا۔ تو یہ ہم نے کس لیے بنایا؟ مجھے واللہ پھر تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم کیوں نہیں واپسی جواب دے پا رہے؟ کیوں؟ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی رافیل گرا، کدھر گرا، کیا ہوا؟ واللہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھ پیر کس نے باندھ دیے اور کیوں باندھے، اور ہم کیوں اتنے ہر کسی کے محتاج ہو گئے ہیں کہ ہم جواب کیوں نہیں دے پا رہے؟ میں تو اپنے بڑے جو ہمارے ملک چلانے والے ان سے یہ بات کروں گا کہ کیوں۔ ایک بات ہے واضح کہ کیوں بھائی ہم آگے اس کو جواب نہیں دے پا رہے۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، بہت کچھ ہم نے بنا رکھا ہے اپنے اس ملک کی حفاظت کے لیے، تو مگر ان کو جواب دینا چاہیے۔ وہ تو اب وہ سندھ سے شروع ہوا اور یہاں تک اس نے بمبنگ اور ڈرونز کر لیے، ایون کہ یہاں آ کے ایک ڈرون لگا، کہہ رہے ہیں کہ پنڈی میں یہ فوڈ اسٹریٹ کے پاس۔ تو ایسا نہ کریں، اور عمران خان کو پہلے بھی بہت سارے لوگوں کے یہ کنسرن ہیں، اور میں نے بھی اس پہ بات کی اور پھر کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو اگر آپ چھوڑنا نہیں چاہتے، پہلے تو بات ہے چھوڑیں۔ وہ اس ملک کا کیا، پاکستان کا کیا، پوری اسلامک دنیا کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ انعام کے طور پہ دیا ہے، اور اس کو چھوڑیں۔ اگر چھوڑتے نہیں ہیں، فرض کرو آپ کی انا ابھی بہت کچھ وہ بہت بڑی ہے، تو ان کو کسی محفوظ جگہ پہ منتقل کریں۔ اللہ نہ کرے جیسے یہ پنڈی میں ڈرون گر رہے ہیں یا اٹک میں گرے ہیں، تو کوئی اڈیالہ پہ گر گیا تو پھر اس کا کون جواب دے ہوگا؟ کون اس کا جواب دے ہوگا؟ کیا آپ لوگ یہی کہو گے تو وہ تو جنگ تھی جی،
اور وہ ڈرون گر گیا اڈیالہ کے اوپر تو اب یہ ہو گیا. ایسا کوئی نہیں مانے گا اور نہ کسی کو ماننا چاہیے. میں پاکستان کے مقتدرہ سے پھر ایک دفعہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کا ہر کوئی کھاتا ہے اور نمک حلالی کریں پاکستان کے ساتھ، کیونکہ یہ ہے سر. ہمارے علاقے میں کہاوت ہوتی ہے سر ہے تو ٹوپیاں ہیں. اللہ نہ کرے خدا میرے منہ میں خاک ڈالے، اگر سر نہیں ہوگا تو ٹوپیاں کہاں ہوں گی. پاکستان کا خیال کریں. اور پاکستان وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے، محمد الرسول اللہ پہ بنا ہے، اور کائنات میں اس جیسی دھرتی کائنات میں کہیں نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہماری عزت ہے، ہماری شان ہے، ہماری ماں، ہمارا مان ہے اور ہماری ماں ہے. کیونکہ دھرتی ماں ہوتی ہے اور ماں کا جو خیال نہیں رکھتا وہ میرے خیال میں اچھے بچے نہیں، کمینے بچے ہوتے ہیں. پاکستان زندہ باد.